السلام علیکم، آداب ناظرین، شمائی سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدیہ۔ یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب نے 7 ممالک کے شہریوں کے لیے سیاحتی پیکج ویزا سروس شروع کر دی۔ اس سہولت سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، میکسیکو اور اردن کے شہری فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزارت سیاحت کے مطابق پیکج خریدنے کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر ویزا جاری کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور سفری عمل کو مزید آسان بنانا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پیدائش پر شہریت کے عدالتی فیصلے کو غلط قرار دیا۔ کہا کہ اگر یہ فیصلہ تبدیل نہ ہوا تو امریکہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹرمپ سپریم کورٹ سے اس معاملے پر دوبارہ سماعت کی درخواست کریں گے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کا حق شہریت برقرار رکھا تھا۔ یو اے ای میں شدید گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت میں کھلے مقامات پر کام کا پابندی برقرار رکھی۔ یہ پابندی 15 جون سے 15 ستمبر تک روزانہ 12:30 بجے سے 3 بجے تک نافذ ہوگی۔ کمپنیوں کو مزدوروں کے لیے سایہ، پانی اور آرام کی سہولت فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی پر کمپنیوں پر 50,000 درہم تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹور کے لیے ہو جائے تیار یا اپنے دوستوں کو بھی کر لے تیار۔ سنگاپور ایئر لائنز کے اسکاٹ نے خصوصی رعایتی سیل کا اعلان کیا۔ بین الاقوامی ٹکٹوں کی قیمتیں 10,500 روپے سے شروع ہوگی۔ رعایتی بکنگ 12 جولائی تک کرائی جا سکتی ہے۔ یہ پیشکش سنگاپور، بینکاک، سڈنی اور دیگر مقامات کے لیے دستیاب ہے۔ ایسا ظلم جب ہوتا ہے تو کیوں قانون کے رکھوالے نیند میں چلے جاتے ہیں؟ بہار کے ضلع نودا میں ایک مسلم خاتون کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ سامنے آیا۔ ہجوم نے خاتون کا نقاب ہٹایا اور ساتھ موجود نوجوان سے سندور لگوایا۔ پولیس کی جانب سے تاحال کسی گرفتاری یا کارروائی کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ایک ہفتے کی مسلسل بارش کے بعد ممبئی میں موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ شہر میں بارش کی شدت کم ہونے سے معمولاتی زندگی بحال ہونے لگی۔ محکمہ موسمیات نے ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ ختم کر کے اورنج الرٹ جاری کیا۔ البتہ رائے گڑھ سمیت کچھ علاقوں میں احتیاط برتنے کی ہدایت برقرار ہے۔ ریلوے نے سموسہ خریدنے کے لیے ٹرین روکنے کی خبروں کو غلط قرار دیا۔ حکام کے مطابق مال گاڑی پہلے سے انجینئرنگ کام کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اسی دوران معاون لوکو پائلٹ ذاتی طور پر کھانا خریدنے گیا تھا۔ ریلوے نے عوام سے اپیل کی کہ غیر مصدقہ ویڈیوز پر یقین نہ کرے۔ اب منچلوں کے لیے نیا ٹرینڈ نکلا۔ نسلوں کو خراب کرنے کے آ رہے ہیں نئے طریقے۔ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کی پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں لکھا ہے رینٹ می فار اے ڈے۔ اس نے کافی، ڈنر، شاپنگ اور فنکشنز میں ساتھ جانے کے الگ الگ ریٹ مقرر کیے۔ کچھ نے اسے نیا کاروبار آئیڈیا جبکہ کچھ نے سماجی اقدار پر سوال قرار دیا۔ عادل آباد پولیس نے جادو ٹونے کے نام پر دھوکہ دینے والے ایک جعلی بابا کو گرفتار کر لیا۔ محبت کی شادی کرنے والی لڑکی کو واپس لانے کا جھانسا دے کر 30,000 روپے وصول کیے۔ بعد میں اور رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کو دھمکیاں بھی دی۔ پولیس نے عوام سے جعلی باباؤں اور جادو ٹونوں کے دعووں سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے تمام ضلعی حکام کو نئی ہدایت جاری کی۔ آن لائن انومریشن فارم جمع کرانے والوں سے دوبارہ کاغذی فارم نہ مانگا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف آن لائن فارم ہی کافی ہے اور اسی پر کارروائی کی جائے۔ اس اقدام سے ووٹروں کو غیر ضروری پریشانی سے بچانے کی کوشش کی گئی۔ تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈی سرکل نے پولیس بھرتی کے لیے مفت کوچنگ کا اعلان کیا۔ سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے 7,437 آسامیوں کی تیاری کرائی جائے گی۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 13 جولائی جبکہ کلاسز 15 جولائی سے شروع ہوں گے۔ وہ محبوب نگر میں اہل اقلیتی نوجوانوں سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی گئی۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں چائے، کافی اور ناشتے کے بلوں میں بے ضابطگیاں سامنے آئی۔ ہزاروں فرضی کپ چائے کے بل بنا کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ حکومت نے فوری طور پر بلوں کی ادائیگی روک کر تحقیقات شروع کر دی۔ عہدیداروں کے سرکاری خرچ پر ناشتے اور دوپہر کے کھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تلنگانہ میں اے آئی کے استعمال کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں اے آئی لیبز قائم کیے جا رہے ہیں جبکہ طلبہ کو جدید تربیت دی جا رہی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں اے آئی کی مدد سے بیماریوں کی جلد تشخیص کی جا رہی ہے۔ زرعی شعبے میں اے آئی سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔
میرچک پولیس نے جعلی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ تیار کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 15 جعلی فیک سرٹیفکیٹ، موبائل فون اور اسکوٹر ضبط کر لیا۔ یہ جعلی اسناد بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو فروخت کی جا رہی تھی۔ پولیس دیگر ملوث افراد کی تلاش میں مصروف ہے۔ تلنگانہ حکومت نے یوریا بکنگ کی سہولت تمام می سیوا مراکز تک بڑھا دی۔ اب کسان فرٹیلائزر بکنگ ایپ کے بغیر بھی یوریا بک کرا سکیں گے۔ صرف 10 روپے فیس، OTP تصدیق اور 48 گھنٹے کی بکنگ ID دی جائے گی۔ اس اقدام سے کھاد کی تقسیم کو مزید شفاف اور آسان بنانے کی کوشش کی گئی۔ مہاراشٹرا کے رائے گڑھ میں شدید بارش کی وجہ سے LPG پلانٹ سیلاب کی زد میں آ گیا۔ تقریباً 3000 گیس سلنڈر پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئے۔ ضلعی انتظامیہ نے عوام کو سلنڈر نہ اٹھانے اور فوری اطلاع دینے کی ہدایت دی۔ حکام محفوظ طریقے سے سلنڈروں کی بازیابی کے لیے کارروائی کر رہے ہیں۔ انڈین ریلوے نے مسافروں کی حفاظت کے لیے نئے سخت قوانین نافذ کر دیے۔ بغیر ٹکٹ سفر، خواتین کے کوچ میں داخلہ اور سگریٹ نوشی پر 2000 روپے تک جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ خطرناک یا ممنوعہ سامان کے ساتھ سفر کرنے پر 10,000 روپے تک جرمانہ اور جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ریلوے نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ سفر سے پہلے قوانین پر عمل کریں اور ممنوعہ اشیاء ساتھ نہ رکھیں۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔